آیت نمبر 19 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے والے تھے ان کا انجام، ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے تھے، ان تشیع الفاحشہ، بے حیائی کو پھیلائیں، ان لوگوں میں جو ایمان لائے ان کے لیے عذاب علیم ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اگر اسی صفت پہ عمل ہو جائے کہ نیکی کو پھیلانا ہے اور برائی بالکل نہیں پھیلانی، تو پورا ماحول معاشرہ جنت بن جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے المسلم مرآۃ المسلم، مسلمان کا آئینہ ہے۔ آئینے کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر چہرے کے سامنے لایا جائے تو چہرے کے داغ دھبے بتا دیتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے وہ شور نہیں مچاتا کہ اس کو بھی بتائے، اس کو بھی بتائے، اس کو بھی بتائے۔ اگر کسی کو خیر خواہی کی نصیحت کرنی ہے وہ جائے اور چپکے سے نصیحت کرے۔ اگر ایسے غلط فعل میں مبتلا ہے تو ٹھیک ہے، وہ عدالت میں جا کے دعویٰ دائر کرے، بس گواہ پیش کرے۔ ایک ایک کو بتانے میں نفرتیں بھی پھیلتی ہیں، عداوتیں پھیلتی ہیں، گناہ کو رواج ہوتا ہے۔ آگے والا کہتا ہے اچھا جو کرتا ہے کر لے، وہ ضد پہ آ جاتا ہے، گناہ کو پھیلاتے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہی کیا، اس کو بتایا، اس کو بتایا، اس کو بتایا، اس کو بتایا۔ خصوصاً ایمان والوں میں اس خبر کو بہت پھیلایا کہ یہ متنفر ہو جائیں۔ اور اگر نظر غائر سے دیکھا جائے تو اس وقت معاشرہ دیندار لوگوں کے متعلق، علماء کے متعلق اس ہتھیار کو بڑا استعمال کرتا ہے۔ اس کو بتا، اس کو بتا، اس کو بتا، متعلق میرے ہے مثلاً 25 اوروں کو بتانے میں کیا مطلب؟ صرف یہ ہوتا ہے کہ ماحول خراب ہو، معاشرہ خراب ہو، سکون برباد ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اس خبر کو پھیلاتے ہیں نا مومنین میں، ایمان والوں میں، تو ان کے لیے عذاب علیم ہو، دردناک عذاب ہوگا دنیا میں۔ اب مومنین میں حضرت حسان بھی تھے، آگے باتوں میں حضرت مصعب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد تھے، وہ بھی آ گئے۔ حضرت حمنہ، اس پر بھی بڑا غور کرنا چاہیے۔ اتنا بڑی خبر، اتنا بڑا حادثہ جو پھیلانے کو آئے، لیکن اس غلط خبر میں مبتلا ہو گئے صرف 3 لوگ۔
پوری جماعت صحابہ کو اللہ نے محفوظ رکھا. ہمارا تو ایک چھوٹی سی بات ہو ایک ایک کو پتا ہوتا. وہ جی فلاں کا پتہ ہے، فلاں کا پتہ ہے. ایک صاحب ہے مجھے کوئی خبر سنانے لگے. میں نے کہا میں کیا کروں گا، میں تھانے دار لگاؤں. واضح و نصیحت تو کر رہا ہوں، مجھے اللہ ہدایت دے، اس کے بعد اوروں کو بھی ہدایت دے اللہ تعالی. میں کیا کروں گا اگر مجھے بتاتے ہو. 3 صحابہ صرف اس میں شریک ہوئے، پورے صحابہ کو اللہ نے محفوظ رکھا. کہلے زبان پہ تالا لگایا، اس بات کی طرف آئے بھی نہیں، بالکل نہیں چاہیے. تو دنیا میں ایک تو سزا جاری ہوئی، حد قذف لگی، 80 کوڑے لگے. تمہارے پاس کیا ثبوت تھا؟ پھر سب کے سامنے بھی تو بات ہوئی نا، کوڑے لگے تو سب کو پتا چلا، پچھتاوا بھی ہوا، اور توبہ کر لی تو کام بن گیا. نہیں تو جیسے منافقین تھے آخرت میں بھی عذاب میں ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. بغیر تحقیق کے بات نہیں کرنی چاہیے. بارہا یہ حدیث آپ نے سنی، آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن مسلمان کے لیے اتنا ہی جھوٹ کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دے. کسی کے متعلق تحقیق کرو، آپ کو کس نے کہا، اس نے کہا پتہ نہیں کسی نے کہا تھا. جب پتہ ہی نہیں کسی نے کہا تھا، اس کو آگے بتانے کی کیا گنجائش نکلی. جب تک 100% تحقیق نہ ہو آگے نہیں بتانی چاہیے. اچھا اگر بتاتے بھی ہیں، مثلا کسی کا حادثہ ہے آپ نے مجھے آگے بتایا، میں کوئی حاکم لگاؤں کہ اس پہ سزا نافذ کر لوں گا، غیبت میں بھی جائے گا. اس پر اگر ہمت کر لیں کسی کی خبر نہ پھیلائی جائے، وہ جانے اس کا کام تھا. عدالت کا مسئلہ ہے، جائے عدالت، اسلامی عدالت ہو، بتائے. واضح و نصیحت کرنی ہے تو اس کی علیحدگی میں کرے، یکسو ہو کر کرے، یا عمومی کرے، نام نہ ہو. تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اگر تحقیق کے نہ ہو. ولولا فضل اللہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، برحمتہ، اور اس کی رحمت، تو ان اللہ رؤوف، بے شک اللہ مہربان رحم کرنے والا ہے. احتیاط چاہیے. شیطان کے کارنامے ہیں، راہ دکھاتا ہے، اس پر آ جاؤ، یہ کر لو، یہ کر لو. تو کامیابی کا اصول اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے قدموں پہ چلتا ہے وہ نقصان میں جائے گا. فإنہ یأمر بالفحشاء، بے شک شیطان حکم کرتا ہے بے حیائی اور برائی کا. تو جب اس کی تابعداری میں جائے گا وہ تو یہی کچھ سکھلائے گا. قیامت کے دن وہ ہاتھ بھی نہیں آئے گا، وہ کہے گا اپنے آپ کو ملامت کرو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم،
اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے کون سا ڈنڈا اٹھا رکھا تھا، میں نے تو صرف کڑ کڑ کی مشورہ دیا تھا کہ ایسا کر لو ایسا کر لو۔ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ کیا کرنا تھا کیا کیے۔ سچ کہا کسی نے، شیطان کہتا ہے مجھے تعجب ہے حضرت انسان پر، برے فعل خود کرتا ہے، لعنت کرتا ہے شیطان پر۔ بس جی شیطان نے مروا دیا، اس کا اپنا اختیار بھی تو ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ ولولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمت ہو، اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، نہ پاک کرتے تم میں سے کسی ایک کو کبھی بھی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ایک قانون بنا دیا، ایک نظام بنا دیا، ایسا واقعہ پیش آیا، توبہ کرنے کا موقع بھی ملا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ساری زندگی انہیں توبہ کرنے کا موقع نہ ملتا، سیدہ پر الزام باقی رہ جاتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، اللہ کے علم میں۔ بھائیو، یہ درس قرآن آپ کے فائدہ کے لیے دیا جاتا ہے۔ روزانہ کی آیات میں نئے معلومات، نئے احکامات سامنے آتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام اترا پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کی فلاح کے لیے ہے۔ بارہا میں یہ حدیث سنا چکا ہوں، ابن ماجہ میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قرآن پاک کی آیت سیکھ لے، ناظرے 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر با ترجمہ سیکھ لے تو 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو 1000 نفل پڑھنے پہ وقت نہیں لگے گا، ایک آیت کا ترجمہ۔ اور یہ حدیث بھی آپ سامنے رکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، مسجد میں 2 حلقے لگے تھے، کچھ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کچھ بیٹھے اسلامی احکامات پہ مذاکرہ کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حلقے میں بیٹھے جو دین سنا رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور جب تک کسی چیز کی دل دماغ میں طلب نہ ہو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس تعلیمات کو غنیمت سمجھا جائے، غنیمت سمجھا جائے، بہت بہتر ہے۔ اسی طرح ترغیب ہوتے ہوتے دین آگے پہنچتا ہے۔ ایک مسئلے کا پتہ چلا، وہ آپ نے آگے بتایا، آگے بتایا۔ اگر مارے سنیں گے یا کبھی سن لیا کبھی نہیں سنا، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ جس اہمیت سے سنیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ سستی اور کاہلی نہ ہو، اہمیت سے ہو، طلب پیدا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اس کو دیں گے جس کو طلب ہوگی۔ طلب سے آنا چاہیے، یہ نہ ہو کہنے والا کون ہے، من آنم کے من دانم، اس کی کوئی حیثیت۔ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، یہ نہ سوچو کہنے والا کون ہے، یہ سوچو بات کیا ہو رہی، نسبت کہاں جوڑ رہی۔
اس طرح کہا جاتا ہے نیک باتوں پہ عمل کرنا ہمارا کام ہے، یہ نہ پوچھو کہنے والا کون ہے کیا نام، اس کو نہیں، بات کی اہمیت دیکھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نصیحت کی بات اگر تمہیں دیوار پر لکھی ہوئی مل جائے لے لو۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق بخشے اور صحیح معنوں میں دین سے جڑنے کی توفیق نصیب۔